بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ 6۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ یار، ملک گیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکلتے ہیں۔ سیٹھ عابد جیسے شخص سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کی غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا کر دیا ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ یہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے۔ یہ عداوت کچھ الگ ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹھ عابد کے دفتر اٹھانے کے لیے گیا تھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لبنی تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے۔ سچ پوچھو تو اگر میں نے تمہیں دیکھ نہ رکھا ہوتا تو صرف تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا۔ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ رقیب ہونا میرا نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا ہوتی۔ مگر بہرحال سیٹھ عابد میرے الفاظ کا رقیب تو تھا اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی کافی تھی شاید۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہنس پڑا۔ یار، تم سنجیدہ ہی ہو گئے، مجھے پہچانا نہیں؟ رفیق ہوں میں، استاد مستانہ کا دور کا بھانجا۔ میں نے چونک کر غور سے دوبارہ اسے دیکھا۔ استاد کے بتائے ہوئے حلیے سے تو یکسر مختلف تھا۔ رقیب میری الجھن سمجھ گیا۔ ارے یار، استاد نے مجھے 15 سال پہلے دیکھا تھا جب میں فیکا ہوا کرتا تھا، ایک کمزور لاغر اور ناکارہ سا منہ بسوڑتا لڑکا۔ مگر یہ دبئی ہے پیارے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب مجھے ہی کو دیکھ لو۔ رفیق نے جیب سے اپنی اور استاد کی ایک ساتھ کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ واقعی بہت بدل گیا تھا۔ عربی لباس، اونچا قد، بڑھا ہوا جسم اور رنگت، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی پرانا فیکا ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کے اس صحرا میں قسمت آزمانے کے لیے اترا ہوا تھا۔ میں نے شکایت کی، بہت اچھا استقبال کیا تم نے، جان ہی نکال کر رکھ دی میری۔ وہ زور سے ہنسا۔ معاف کرنا یار، مذاق اپنی پرانی عادت ہے۔ ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمے اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو۔ ہم دونوں گیٹ نمبر 17 کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ دبئی آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی، بھانت کے لوگ، مرد و زن کا ایک سیلاب، جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنا یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں گم کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑا ہوگا، مگر اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا۔ یہاں کے عربی لوگ بڑے مغرور، عاجز اور جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا خبت ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں کو خطاوار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بیٹھ کر تمہیں واپس پاکستان روانہ کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے یہ ناز نخرے اٹھاتے اور ان کو یہ خبت برداشت کرتے۔ گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی اور اپنے علاوہ دوسری سبھی اقوام کو یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مزدور طبقہ لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے چند بدوؤں نے صحروں میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارت اور کشادہ سڑکوں کو یہ میلہ سجایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی تو وہ بدو اپنے خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھر اوندھا بنا کر انہیں خوش کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو وہ جاتے جاتے پیروں سے اپنے ہی بنایا شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگ رہا تھا۔ رفیق مجھے جس عالی شان اور لمبی سی گاڑی میں لے چوڑی سڑک پر تیزی سے دوڑے جا رہا تھا، میں نے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ
پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے کہا، گاڑی تو بڑی کمال ہے، اپنی ہے یار۔ رفیق نے زوردار کہکا لگایا، فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائے گی۔ میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے، ہم تو صرف ڈرائیور ہیں، مالک کی ڈرائیونگ کر کے روزی کماتے ہیں۔ گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی، جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ رفیق اس علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے، کھانا گرم کر کے کھا لینا، مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا، مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک چھپک چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق، بالکل استاد مستانہ کی طرح۔ مجھے وہ سب یاد آئے تو میں ایک دم اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اور اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے ذو فرموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اس ماضی کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں تھا تب میں وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی تھی، جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان دور و دیوار، رستہ، شجر اور آس پاس کے ماحول اور رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں کہ ذرا سی دوری خود ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاوا ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی؟ اگلے 1.5 ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر مجھے ایک جمعراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کام کرنے کا ویزا تھا، مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کر اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دے گا، اور اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بہ سال توسیع بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کام پر نکل جاتے اور رات گئی ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کے مانند لگتا۔ مہینہ بھر بعد جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کروں گا کیا۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اس خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا۔ دبئی کی ڈھلتی شام میں تبدیلی ہوتی رات، رنگ اور نور کی برسات، ہر چہرہ دھلا ہوا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے رستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے اس دلربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کے جام کشیدہ کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں، مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ رفیق نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ دبئی دیکھو، شہر کی رونقیں دیکھو۔ میں نے چڑ کر اسے جواب دیا، ایک تو تم مجھے یہ شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ رفیق نے مجھے غور سے دیکھا، تم تو واقعی بڑا مان گئے، اچھا چلو میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے کلب میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ کا ہے، مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھے گا۔ میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا، کیوں تمہارے مالک کی جان پہچان کلب والوں سے؟ رفیق زور سے ہنس پڑا، ارے نہیں، وہ کلب بھی میرے مالک کا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل ہیں میرے مالک کی کمپنی کے پاس، کوئی حساب نہیں ہے اس کی دولت کا۔ کہتے ہیں کہ آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں درہم اڑاتا رہے تب بھی اس کی نسلیں تا قیامت عیش کرتی رہیں گی۔ رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم الشان کلب میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک طلسم جیسا تھا۔ کئی منزل عمارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریح کے لیے مخصوص تھی۔ عمارت کے اندر ہی ہوٹل، ریستوراں، سوئمنگ پول، گولف، انوار کلب، شاپنگ پلازا، سینما تھیٹر، جوئے خانے، بار، رقص گاہیں، کیفے، نہ جانے کیا کچھ آباد تھا۔ کلب کیا تھا، پورا ایک شہر تھا، جیسے 50 منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا ہو۔ چھت پر فلکی نظام اور مختلف سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے والا ایک پورا ہال بنایا گیا تھا، جہاں بڑی دھویکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ انسان کی ہوس بھی لامحدود، ساری زمین
تسخیر کرنے کے بعد ان کی نظر چاند اور ستاروں پر رہتی ہے۔ اچھا ہے قدرت نے ہر انسان کی طبی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ورنہ اس حضرات انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی کوئی لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے عرش پر جا اترتا۔ کلب میں نوجوان جوڑوں کی بہتات تھی۔ پب اور بار اتنے پرہجوم تھے کہ تلی دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جوئے خانوں اور بڑے کسینوں کے باہر انتظار کرنے والوں کی لمبی قطاریں ہاتھ میں ٹوکن لیے کھڑی تھیں۔ میں نے رفیق سے جب اس حیرت کا اظہار کیا تو یہ کلب تو کسی طور ایک اسلامی ملک کا حصہ نہیں لگ رہا، تو رفیق نے حسب معمول ایک جاندار قہقہ لگایا اور سر جھٹک کر بولا، اسلامی ملکوں میں کلب نہیں ہوا کرتے۔ دبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے جہاں تمہیں ہر مذہب کا پیروکار ملے گا۔ یہ اب اس پیروکار کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس حد تک برتاتا ہے۔ عابد اور زاہدوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں اور رانداروں کے لیے شراب خانے۔ وہ کہتے ہیں نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو بس وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ کلب کی ہر منزل پر حسن کا جلوہ اس کثرت سے بکھرا ہوا تھا کہ اسے اپنے محدود بصارت میں سمیٹنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ رفیق مجھے کسینو کے اندر لے گیا اور میں وہاں پیسے کی ریل پیل دیکھ کر چکرا ہی تو گیا۔ مذہب انسان کو جس چیز سے منع کرتا ہے، جانے اس عمل کو قدرت انسانوں کے لیے اس قدر پرکش کیوں بنا دیتا ہے؟ شاید یہی گناہ اور ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے، اور اس جبر پر سزا جزا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ مگر فی الحال تو اس کلب میں لوگ پھانسے پھینک رہے تھے اور قمار بازی کے نشے میں مسرور سرور اور جزا کا ہر فلسفہ بھلا کر بس ان لمحوں کو جی رہے تھے جو انہیں میسر تھے۔ مسئلہ تو مجھے جیسوں کا تھا جو گناہ کرتے وقت ثواب کی طرح کنجوسی کر جاتے ہیں اور کار ثواب بھی ڈر ڈر کر کسی گناہ کی طرح کرتے ہیں۔ ہم کسینو سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کلب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی عملہ ایک دم چکو چوبند ہو گیا اور محافظوں کی دوڑیں لگ گئی۔ پتہ چلا کہ کلب کا مالک اور رفیق کا آقا بہروز کریم وہاں آ چکا ہے۔ میں بھی رفیق اور باقی سارے نوکروں کے ساتھ ایک جانب قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بہروز ہال میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک دیدہ زیب شخص تھا، مغربی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ہوانا کا قیمتی سگار، ہیرے سے جڑی ٹائی پن اور کف لنکس، امریکی ڈیزائن سوٹ اور میچنگ جوتے، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی، کھویا کھویا سا وہ شخص واقعی کسی عظیم سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا۔ جیسے دولت کا ہر کسی کو راس نہیں آتی، ویسے ہی امیری بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں چلتی۔ میں نے بہت سے امیروں کو فقیروں سے بدتر شخصیت لیے پھرتے دیکھا ہے، مگر بہروز کریم پر عمارت ٹوٹ کر برستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اسٹاف، مینیجر اور محافظوں کا ایک ہجوم تھا، مگر پھر بھی وہ کلب کے نوکروں کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے آگے بڑھا۔ رفیق نے مجھے بتایا کہ جس رات بہروز اپنے کسی ہوٹل یا کلب کا دورہ کرتا تھا، وہ رات وہاں کے عملے کے لیے شب برات بن جاتی تھی، کیونکہ اس رات ان سب کو ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر بونس ملتا تھا، اور اس مخصوص کلب کی ہر منزل پر موجود سبھی فرد بہروز کے مہمانوں کے طور پر برتے جاتے تھے، جس کا ہر بل، ہر خرچہ بہروز کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ بار میں جام کے جام لنڈیرے جاتے تھے اور کسینو میں ہر فرد کو ہزاروں ریال مالیت کے ٹوکن مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ سبھی کے لیے دعوت عام ہوتی تھی۔ میں حیرت سے رفیق کی یہ ساری رام کہانی منہ کھولے سن رہا تھا کہ اچانک بہروز ہمارے قریب سے گزرا تو رفیق نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ بہروز نے مسکرا کر جواب تو رفیق نے موقعاً غنیمت جان کر تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر قطار میں آگے کر دیا۔ یہ میرا دوست پریزاد ہے مالک، کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے آیا ہے، یہاں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا سلام بھی قبول کیجیے۔ بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ میں چپ رہا۔ رفیق نے جلدی سے میرا نام دہرایا، پریزاد مالک۔ بہروز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خوب، اسے کام نہ ملے تو فیکٹری کے مینیجر مصطفیٰ کے پاس بھیج دینا۔ بہروز مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں حیرت سے رفیق کو دیکھتا رہا۔ تمہارا مالک تو اردو بولتا ہے، رفیق نے ہنس کر جواب دیا۔ دبئی میں سبھی عربی نہیں بولتے، میرے مالک ہندوستانی مسلمان ہیں، تقسیم کے بعد ان کے ماں باپ یہاں دبئی میں آ کر بس گئے تھے۔ ہم پاکستانی اور ہندوستانی نوکروں سے وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں۔ کلب سے واپسی پر رفیق مجھے بہروز کریم کی کامیابی کی داستان سناتا رہا کہ کیسے کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے آج وہ دبئی کے بزنس ورلڈ کے آسمان کا تارا بن چکا تھا۔
بہروز کریم کی اس افسانوی کامیابی سے متعلق بہت سی پراسرار کہانیاں بھی مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے وجیہ چہرے کے پیچھے ایک ثقاف شخص چھپا ہوا ہے جو اپنی کامیابی کی راہ میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ رفیق بہروز کے بارے میں بولتے بولتے اچانک اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس پڑا۔ دیکھ لو پریزاد پیارے، تمہیں جس نام سے اتنی چڑھ ہے، آج وہی نام میرے مالک سے تمہاری تعریف کا سبب بن گیا، ورنہ بہروز صاحب نے آج تک کسی کا نام پلٹ کر دوبارہ نہیں پوچھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا نے دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی مقصد ضرور رکھا ہے۔ تو بھائی مجھے تو تمہارے نام کا مقصد آج صاف نظر آ رہا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہروز کریم کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی انسان آخر اتنی بے تحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا؟ دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح سوتے جاگتے، تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کس کے پاس قارون کا خزانہ اور کس کے ہاتھ خالی کشکول کیوں ہوتا ہے؟ اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا۔ مینیجر مصطفیٰ ایک سخت گیر اور اکھڑا مزاج مصری تھا جو سوائے کام کی بات کے دوسری کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا۔ اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی۔ رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم ان کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ رفیق نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، چل پیارے، تیرا کام تو بن گیا۔ یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے مگر ہے مالک کا خاص بندہ، اب یہ تمہارے سارے انتظام یوں چٹکی بجانے میں کر دے گا۔ میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے۔ اس دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے۔ خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بہروز کریم کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا، اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد ہو گیا۔ 5 روز بعد مجھے رفیق نے مصطفیٰ کے دستخطوں سے فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا۔ مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا تھا۔ کام کچھ مشکل نہیں تھا، بس لوہے اور دیگر خام مال کا کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا۔ میں ایک رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دے کر صبح گھر واپس پہنچا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا۔ ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈھیلتے۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب ہٹ جاتا۔ میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے۔ ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے۔ دن کا اجالا ہماری بہت سی اندیکھی صلاحیتوں کو خوابدہ کر دیتا ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رونما، پرشفاف اور کسی حد تک نڈھال بھی ہو جاتے ہیں، یا شاید مختلف شخصیت پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا۔ میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں ہی مکمل کر لیتا تھا، پھر میں ود ہوتا اور صحرا کا تاروں بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کر رہا۔ میں گھر سے آئے ہوئے خطوں کا جواب نہیں دیتا، البتہ ہر ماہ ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیتا تھا۔ اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پیٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہا تو فوراً میں نے مجھے جھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ سنی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہیں ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تمہارے انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنے جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھی بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کر رہا تھا، اور پھر چھوٹی رات جب میں نے اطلاع احاطے کے باہر بہروز کریم کے سیکورٹی گارڈز کو رکتے دیکھا تو تیزی سے ہال کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلاً بتا رہا تھا۔ مجھے رستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہندہ میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کی براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کیجیے
اوکے جی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔